ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ اذان و اقامت ایک معتدل نظریہ سلسلہ وار آڈیو بک لیکچر سیریز زیر اہتمام مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب عشاء کا انتظار کرتے تھے تو انتظار طویل ہو جانے کی صورت میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر اوندھ جاتے تھے، پھر بغیر وضو کے ہی نماز ادا کر لیتے تھے۔ ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مؤخر فرما دی، پھر جب آپ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خدا کو ماننے والوں میں سے کوئی اس وقت تمہارے علاوہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، لہٰذا جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ مکبر نے حیا علی الصلاۃ کہا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے، یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے جو ترمذی کے حوالے سے گزری، صحابہ کے آداب کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے منشا کے بھی خلاف ہے۔ محدثین نے اس کی توضیح بھی کر دی کہ ایسا ایک یا دو بار ہوا ہوگا، یہاں یہ بات بھی سراسر وسوسہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ آپ خود سے حجرہ سے نکل کر مسجد میں آ کر مصلی پر بیٹھ جاتے اور پھر حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ آپ سے نہ ثابت ہے اور نہ عقلاً بیٹھنے کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح روایتیں اس وسوسے کی تکذیب کرتی ہیں، اس لیے وسوسہ عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ مسئلہ اذان و اقامت مسئلہ اقامت اور صحابہ و تابعین کا عمل۔ اب ہم اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے سلسلے میں صحابہ و تابعین کے معمولات کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ عہد رسالت کے بعد زیر بحث مسئلے کے تعلق سے امت کا تعامل کیا تھا وہ سامنے آ سکے۔ لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب ہر بات کو ان کا معمول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ حضرات کوئی عمل کسی مصلحت کی بنا پر انجام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا معمول نہیں ہوتا۔ اسی طرح بسا اوقات ان سے کوئی روایت منقول ہوتی ہے جبکہ وہ ان کا مذہب نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم صحابہ اور تابعین کے معمولات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ اور تابعین سے تین طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا استحباب۔ نمبر دو، ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کی کراہت۔ نمبر تین، ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کا وجوب۔ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا استحباب۔ حضرت ابن المبارک حضرت ابو یعلا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے رأیت انس بن مالک اذا قیل قد قامت الصلاۃ قام فوثب۔ میں نے حضرت انس کو دیکھا کہ جب قد قامت الصلاۃ کہا گیا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ امام عبد الرزاق اپنی سند سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں، اقام المؤذن بالصلاۃ فلما قال قد قامت الصلاۃ قام حسین۔ مؤذن نے نماز کے لیے اقامت کہی تو جب وہ قد قامت الصلاۃ کہنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ امام عبد الرزاق لکھتے ہیں ان عطیہ قال كنا جلوسا عند ابن عمر فلما اخذ المؤذن في الاقامۃ قمنا فقال ابن عمر اجلسوا فاذا قال قد قامت الصلاۃ فقوموا۔ حضرت عطیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے، جب مؤذن نے اقامت کہنا شروع کیا تو ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہنے لگے تب کھڑے ہونا۔ ان روایات سے حضرت انس، حضرت امام حسین اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کا پسندیدہ عمل قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کی ممانعت صرف حضرت ابن عمر کی روایت سے سمجھ میں آتی ہے، جس کی کوئی خاص وجہ رہی ہوگی، ورنہ اصلاً اس کی ممانعت شروع سے ہی ثابت نہیں ہے، بلکہ اقامت کے وقت جلدی کھڑا ہونا یہ تعجیل من الصلاۃ کی قبیل سے اور تعجیل من الصلاۃ سے روکنا شرع میں غیر معقول ہے۔ ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کی کراہت مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ حضرت معاویہ ابن قرہ 113 ہجری فرماتے ہیں کانوا یکرہون ان ینہض الرجل الی الصلاۃ حین یأخذ المؤذن فی اقامتہ، لوگ مکروہ جانتے تھے کہ مؤذن کے اقامت شروع ہوتے ہی آدمی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ امام ابن عبد البر نے الاستذکار میں حضرت حسن بصری اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہما کانا یکرہان ان یقوم حتی یقول المؤذن قد قامت الصلاۃ، یہ دونوں حضرات قد قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ ان لوگوں کا ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کی کراہت کا قول کرنا امام کی عدم موجودگی میں ہے، جیسا کہ حدیث میں گزر گیا، ورنہ امام کی موجودگی میں ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کی کراہت کا قول کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، الا یہ کہ اٹھنے میں مقتدی امام پر سبقت کریں تو اس میں ایک گناہ امام کی عدم مطابقت ہے جو غیر مناسب ہے۔ ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کا وجوب امام ابن عبد البر نے بر کی کتاب الاستذکار میں ہے۔ حضرت عمر بن مہاجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا سمعت النداء بالاقامۃ فکن اول من اجاب، جب تم اقامت کی ندا سنو تو سب سے پہلے اس کی آواز بجاوری کرنے والے بنو۔ عمر بن مہاجر مزید فرماتے ہیں رأیت تو عمر بن عبد العزیز و محمد بن کعب القرظی و سالم بن عبد اللہ و ابا کلابۃ و عراق بن مالک الغفاری و محمد بن مسلم الزہری و سلیمان بن حبیب یقومون الی الصلاۃ فی اول بدء الاقامہ، میں نے دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز، سالم بن عبداللہ، ابو قلابہ، عراق بن مالک غفاری، محمد بن قرظی اور امام زہری اقامت شروع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ علامہ محمد بن ابراہیم بن منذر نشاپوری 242 ہجری 319 ہجری جو ایک زبردست مجتہد اور فقیہ ہیں، آپ کی متعدد معناز تصانیف ہیں، انہی میں سے ایک الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف ہے، جس میں آپ فرماتے وکان عمر بن عبد العزیز و محمد بن کعب القرظی و سالم بن عبد اللہ ابن عمر و ابو قلابۃ و عراق بن مالک والزہری و سلیمان بن حبیب المحاربی یقومون الی الصلاۃ اول بدئہ من الاقامہ وبہ قال عطاء وهو مذہب احمد واسحاق اذا كان الامام فی المسجد۔ عمر بن عبد العزیز، سالم بن عبداللہ، ابو قلابہ، عراق بن مالک غفاری، محمد بن کعب قرظی اور امام زہری اقامت شروع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی امام عطا بن یسار، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی کا مذہب ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب امام مسجد میں موجود ہو۔ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں، ابن عبد البر نے الاستذکار میں، قاضی ایاز نے اکمال المعلم بفوائد المسلم میں، اور ابن ملقن نے التوضیح الشرح الجامع الصحیح میں حضرت سعید بن مسیب اور عمر بن عبد العزیز کا یہ مذہب بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر وجب القیام واذا قال حی علی الصلاۃ عدلت الصفوف واذا قال لا الہ الا اللہ کبر الامام، جب مکبر اللہ اکبر کہے اس وقت نماز کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، اور جب حی علی الصلاۃ کہے اس وقت صفیں درست کر لی جائیں، اور جب لا الہ الا اللہ کہے اس وقت امام نماز کے لیے تکبیر کہہ دے۔ ان تمام روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں صحابہ اور تابعین کا عمل مختلف ہے۔ بہت سے افراد کا معمول قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا ہے، جبکہ بہت سے حضرات کا معمول ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کا ہے۔
اور بقول حضرت سعید بن مسیب اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے ابتداء اقامت میں کھڑا ہونا واجب ہے۔ مذکورہ بالا روایات و تشریحات کی روشنی میں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ شروع میں کھڑے ہونے کی کراہیت امام کے انتظار کے ساتھ مشروط ہے، یعنی امام موجود نہیں ہے اور مقتدی کھڑے ہو کر انتظار کریں، یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس عمل میں خواہ مشقت اور تکلف ہے جو دین کی سادگی کے خلاف ہے۔ البتہ ایک طبقہ وہ ہے جو شرع میں کھڑے ہونے کے استحباب کا قائل یا کم از کم عامل ہے، اور ایک طبقہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کو مستحب سمجھتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، البتہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے میں ایک اشکال یہ ہے کہ اس صورت میں عمل بالاستحباب تو ہو جائے گا جو ایک گروہ کا مذہب ہے، لیکن ایک دوسرے گروہ کے مطابق جو شروع میں کھڑے ہونے کو واجب کہتا ہے، اس صورت میں ترک وجوب لازم آئے گا۔ اس لیے جماع و تطبیق اور رفع خلاف کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ شروع میں کھڑا ہو جائے۔ صوفیہ کا مذہب احتیاط ہے، اور احتیاط اسی صورت میں ہے کیونکہ اس صورت میں صرف ایک مذہب کے مطابق ترک استحباب لازم آئے گا، اور دوسری صورت میں ایک مذہب کے مطابق ترک وجوب لازم آئے گا، اور ترک استحباب ترک وجوب سے اولا و اعلیٰ ہے۔ ایک ضروری تنبیہ: بعض لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ائمہ اعلام اور کبار تابعین پر بھی نشانہ سادھنے سے نہیں چوکتے۔ اپنی بات کو مضبوط دلائل سے پیش کرنا اور دوسرے موقف کو ضعیف قرار دینا تو درست ہے، لیکن خیر القرون کے لوگوں کو قابل اعتنا نہ گرداننا جسارت ہے۔ اس سے بچنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو خارجیت کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اقامت کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے بعض علماء نے ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کے قائلین جیسے حضرت سعید بن مسیب، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وغیرہ کے موقف کا رد اس طرح کی بھی کیا ہے کہ یہ حضرات مجتہد نہیں تھے، اس لیے ان کی بات قابل توجہ نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ حضرات تابعین و مجتہدین ہیں، بہت سارے مسائل میں اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ ان جلیل القدر حضرات کے علمی مقام کو اجاگر کرتے ہیں جو ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کو واجب جانتے ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب کا علمی مقام۔ آپ کا نام سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب تھا۔ آپ جلیل القدر تابعی، محدث اور مدینہ منورہ کے مفتی اور فقہائے سبعہ سے تھے۔ آپ کے متعلق امام ذہبی لکھتے ہیں: احد من جمع بین العلم والعمل والزہد والشرف۔ آپ ان میں سے ایک تھے جنہوں نے علم و عمل اور زہد و بزرگی کو ایک ساتھ جمع کر لیا تھا۔ امام مالک بن انس آپ کے بارے میں فرماتے: لم یکن احد فی زمانہ اشبہ منہ بمن مضى من الصالحین فی الزہد والفضل۔ آپ اپنے زمانے میں سلف صالحین کی طرح زہد و ورع اور شرف و بزرگی میں بے مثل تھے۔ آپ کی وفات 106 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت ابو قلابہ کا علمی مقام۔ آپ کا نام عبداللہ بن زید، لقب امام، شیخ الاسلام، جرمی بصری ہیں۔ آپ بڑے تابعین میں سے ہیں۔ آپ کے متعلق حضرت حماد بن زید فرماتے: میں نے حضرت ایوب کو ابو قلابہ کے بارے میں کہتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ کانا ابو قلابہ واللہ من الفقہاء ذوی الالباب، یعنی ابو قلابہ گہری فہم رکھنے والے فقیہ تھے، اور حلیۃ الاولیاء میں ہے۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لو کان ابو قلابہ من العجم کان موبزان، اگر ابو قلابہ عجمی ہوتے تو قاضی القضات ہوتے۔ اور اسی کتاب میں آپ کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں: لن تزالوا بخیر یا اہل الشام ما دام فیکم ھذا او مثل ھذا۔ اے شام والو، جب تک یہ یا ان کے جیسے لوگ تمہارے درمیان ہیں تم لوگ بھلائی میں رہو گے۔ آپ کی وفات 104 ہجری 106 107 میں ہوئی۔ حضرت عراق بن مالک غفاری کا مقام۔ آپ اجلہ تابعین سے تھے، فقیہ اور نہایت متقی تھے۔ آپ کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے: ما اعلم احدا اکثر صلاۃ من عراق بن مالک۔ میں نے عراق بن مالک سے زیادہ کسی کو نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات تقریباً 110 ہجری میں ہوئی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی کا علمی مقام۔ آپ تابعی، محدث اور مفسر تھے۔ آپ کے متعلق عون بن عبداللہ فرماتے ہیں: ما رأیت احدا
عالم بتاویل القرآن من القردی، میں نے قرزی سے زیادہ کسی کو فہم قرآن کا عالم نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات 120 ہجری میں ہوئی۔ حضرت محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کا علمی مقام، آپ تابعی محدث اور فقیہ تھے۔ آپ کے متعلق امام مالک کا بیان، ما ادرکت بالمدینۃ فقیہا محدثا غیر واحد فقلت له من ہوا فقال ابن شہاب الزہری، میں نے مدینہ میں ایک شخص کے سوا کسی اور کو محدث اور فقیہ نہیں پایا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ابن شہاب زہری۔ آپ کی وفات 124 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سلیمان بن حبیب محاربی کا علمی مقام، آپ کا نام سلیمان بن حبیب محاربی دارانی ہے اور کنیت ابو بکر۔ آپ ثقہ تابعی تھے اور دمشق میں 30 سال منصب قضا پر فائز رہے۔ آپ کی وفات 120 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام، آپ کا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم ہے۔ آپ کی پیدائش 61 ہجری میں جبکہ وفات 101 ہجری میں ہوئی۔ آپ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ آپ زہد و ورع اور عدل و انصاف کے پیکر اور پہلی صدی کے مجدد تھے۔ آپ نے اپنے دور خلافت کو منہج نبوت پر استوار کیا، اسی وجہ سے آپ کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الاجتہاد ومن الخلفاء الراشدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام مجتہد اور خلیفہ راشد تھے۔ مزید امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں وَكَانَ إِمَامًا فَقِيهًا مُجْتَهِدًا عَارِفًا بِالسُّنَنِ كَبِيرُ الشَّانِ ثَبَتًا حُجَّةً حَافِظًا قَنَتًا لِلَّهِ أَوَّاهًا مُنِيبًا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز امام فقیہ مجتہد سنت نبویہ کے عارف، بڑی شان کے مالک، ثقہ، حجت، حافظ، اللہ کے مطیع، گریہ کنہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے فقال جماعۃ من اہل العلم منہم احمد بن حنبل فیما ذکرہ ابن الجوزی وغیرہ ان عمر بن عبدالعزیز کان علی رأس المئۃ الاولی وان کان هو اولی من دخل فی ذلک واحق لامامتہ وعموم ولایتہ وقیامہ واجتہادہ فی تنفیذ الحق۔ حضرت امام احمد بن حنبل سمیت اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے جس کو ابن جوزی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد تھے، کیونکہ آپ ہی اپنی انوکھی امامت، حکومت، نظامت اور نفاذ حق میں اجتہادی شان رکھنے کی وجہ سے اس کے زیادہ حقدار تھے۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ہی میں ایک دوسری جگہ لکھتے قام الامام احمد بن حنبل لا ادری قول احد من التابعین حجۃ الا قول عمر بن عبدالعزیز۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تابعین میں سے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کسی کو میں نہیں جانتا جس کا قول دوسروں کے لیے حجت ہو۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول دوسرے کے لیے حجت ہوا کرتا تھا۔ اور علامہ عبد القادر محی الدین قرشی حنفی 775 ہجری فرماتے فائدہ یقولون اصحابنا فی کتبہم فی مسائل الخلاف وهو قول عمر الصغیر یریدون به عمر بن عبد العزیز الامام الخلیفہ المشہور یریدون به عمر بن عبد العزیز الامام الخلیفۃ المشہور۔ اختلافی مسئلے میں ہمارے اصحاب حنفیہ کہتے ہیں یہ عمر صغیر کا قول ہے اور اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہوتے ہیں جو مشہور امام اور خلیفہ ہیں۔ اختلافی مسئلے میں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احناف کے درمیان جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو بطور استدلال حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا جاتا۔ اب اگر کوئی ان کے قول کو یہ کہہ کر رد کر دے کہ وہ مجتہد نہیں تھے تو اس کا یہ رد کتنا سطحی ہوگا اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کا علمی مقام، آپ کا نام سعید بن مسیب بن حزن بن ابی وہب مخزومی ہے۔ آپ کا لقب عالم اہل المدینہ اور سید التابعین ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت 15 ہجری میں ہوئی اور وفات 94 ہجری میں۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ آپ اپنے علم اور فقاہت کی وجہ سے صحابہ کی موجودگی ہی میں فتویٰ دینے لگے تھے۔ ابن شہاب زہری آپ کے متعلق فرماتے کنت اطلب العلم من ثلاثہ سعید بن المسیب کان افقہ الناس
كنت أطلب العلم من ثلاثة سعید ابن المسیب کان افقہ الناس، میں 3 لوگوں سے علم حاصل کرتا تھا، ان میں سے ایک سعید ابن مسیب ہیں جو سب سے بڑے فقیہ تھے۔ ڈاکٹر وہب زہیلی نے اپنی کتاب سعید ابن مسیب سید التابعین میں آپ کے فقہ کے متعلق ایک باب باندھا ہے، اس میں لکھتے ہیں اشتہر سعید ابن مسیب بالفقہ والفتوى لأنه كان فقيه النفس واسع العلم خصب المعرفة وعلم الناس بالقضاء حتى قيل له فقيه الفقهاء وكان أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه۔ سعید ابن مسیب فقہ اور فتاویٰ میں مشہور تھے کیونکہ آپ فقیہ النفس، علم میں وسیع النظر اور مسئلہ قضاء کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اسی لیے آپ کا لقب فقیہ الفقہاء تھا۔ آپ صحابہ کے آثار کے سب سے بڑے عالم تھے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ ڈاکٹر وہبہ زہیلی اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں قال ابن قتیبہ کان سعید افقہ اہل الحجاز۔ انہیں قتیبہ فرمایا سعید ابن مسیب حجاز کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ قال ابن قتیبہ کان سعید افقہ اہل الحجاز۔ ابن قتیبہ فرماتے سعید ابن مسیب حجاز کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ کچھ صفحے بعد ڈاکٹر زہیلی حضرت سعید ابن مسیب کے فقہی منہج کے بارے میں لکھتے ہیں کان سعید ابن المسیب فی الاجتہاد الفقہی ہوا نفس منہج الصحابہ بالاعتماد علی مصادر الفقہ الاساسیۃ الاربعۃ وہی الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس واذا لم یجد حکما للحادثۃ فی القرآن والسنۃ والاجماع نظر وتخیر من اقوال الصحابۃ واتبع عن دلیل وفکر لا عن تقلید۔ سعید ابن مسیب فقہی اجتہاد میں بے عین ہی صحابہ کے منہج پر تھے۔ فقہ کے جو 4 بنیادی ماخذ کتاب و سنت اور اجماع و قیاس ہیں انہی پر اعتماد کرتے تھے۔ جب درپیش مسائل میں کتاب و سنت اور اجماع سے دلیل نہ پاتے تو غور و فکر کے ذریعے اقوال صحابہ میں سے کسی ایک قول کو اختیار فرماتے اور اس معاملے میں دلیل کی پیروی کرتے، کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ مذکورہ حوالوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ خود مجتہد تھے اور کثیر صحابہ کی موجودگی میں آپ کی طرف لوگ مسائل میں رجوع فرماتے تھے، اس کے باوجود کوئی ان کی بات یہ کہہ کر رد کر دے کہ وہ مجتہد نہیں تھے تو ایسے شخص کے بھولے پن پر حیرت ہوتی ہے۔ مسئلہ اقامت میں مذاہب اربعہ کا موقف۔ اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے سلسلے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے معمولات کے حوالے سے مختلف روایات اور ان میں تطبیق و ترجیح کے بعد اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو ائمہ مجتہدین اور مذاہب اربعہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ امام مالک کا مذہب۔ موطا میں ہے کہ امام مالک سے اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اما قیام الناس حین تقام الصلاة فإنی لم اسمع فی ذلك بحد يقام له الا انی ارى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد۔ اقامت کے وقت کھڑے ہونے کی حد کیا ہے؟ اس سلسلے میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس کی روشنی میں اس کی کوئی متعین حد مقرر کی جائے، البتہ میرے نزدیک یہ مسئلہ لوگوں کی استطاعت پر موقوف ہے، کیونکہ بعض لوگ بھاری جسم کے ہوتے ہیں اور بعض ہلکے جسم کے ہوتے ہیں، سب لوگ ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے سب ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ امام شافعی کا مذہب۔ امام محی الدین نووی شافعی لکھتے ہیں مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالی و طائفہ انہ یستحب الا یقوم احد حتی یفرغ المؤذن من الاقامہ۔ امام شافعی اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اقامت سے فراغت کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی کا دوسرا قول بھی ہے جس کو امام ابن عبد البر نے تمہید میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وقال الشافعی واصحابہ وداود البدار فی القیام الی الصلاۃ اولا فی اول اخذ المؤذن فی الاقامۃ لانہ بدار الی فعل بر ولیس فی ذلک شیء محدود عندہم۔ امام شافعی، ان کے اصحاب اور امام داؤد نے فرمایا کہ مکبر کے اقامت شروع کرتے ہی فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جانا اولا ہے، کیونکہ
یہ نیک عمل کی طرف جلدی کرنا ہے، اور نیکی میں جلدی کرنے کے سلسلے میں ان کے نزدیک کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب، مقتدی بوقت اقامت کب کھڑے ہوں، اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل سے بھی دو قول منقول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مقتدی قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر امام مسجد میں موجود ہو تو اقامت کے ابتدائی میں کھڑے ہوں۔ المختصر، ائمہ ثلاثہ اور جمہور مجتہدین کے یہاں اول اقامت میں کھڑا ہونا مستحب ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہی امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، جیسا کہ مشہور حنفی شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں: ذهب مالک وجمہور العلماء الى انه ليس لقيامهم حد ولكن استحب عامتهم القيام اذا اخذ المؤذن في الاقامة۔ امام مالک اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، پھر ان میں سے اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہونا مستحب ہے۔ البتہ اس سلسلہ میں امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے، اور اسی طرح امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے، اور اسی طرح امام احمد کا بھی ایک قول ہے کہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا مستحب ہے۔